الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے تمام اسلامی مہینوں کے سب سے آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام کے چاند کا ایک ایسا خاص عمل کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ جتنا اس چاند کی برکات ہیں۔ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ جو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ذوالحجۃ الحرام کے چاند کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کا حکم اللہ پاک اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہیں، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ہے کہ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی یعنی اس میں ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی اس پر واجب ہے۔ قربانی کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوگا۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں والا، رفعتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اللہ پاک نے جنت سے ایک دمبا ان کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے حکم باری تعالیٰ کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنی کوئی پیاری چیز ذبح کریں، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے جو کہ انہیں سب سے زیادہ پیارے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ لے گئے اور ذبح کرنے لگے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر وہاں پر دمبا رکھ دیا گیا۔ لہٰذا آج تک ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں خوب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں جس میں عمل صالحہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں ذوالحجۃ الحرام کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے
اور پھر ان میں کوئی بھی واپس نہ آئے مگر جان و مال قربان کر دے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ پورا مہینہ آپ پر تنگ دستی نہ آئے، کوئی بھی حادثات نہ آئے، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہ آئے، تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک پورا مہینہ رزق کی برسات کر دے گا، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ بس چاند کو دیکھ کر صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے کر لینا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، جو کہ واجب ہے، جیسے ہی چاند نظر آئے سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ باوضو حالت میں 33 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صاف کاغذ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو لے کر اپنے پرس یا تھیلی میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ کسی قسم کے پیسوں کی کمی نہ آئے گی اور کبھی بھی حادثات نہ ہوں گے، اور جو آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد سورہ ملک کو پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ جو کوئی چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو پورے مہینے کے لیے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں نور العین راجپوت، عابدہ شیخ، ربیہ ہیں، ریبا ہیں، وانیہ فیصل ہیں اور راجو خان ہیں، اس کے علاوہ گڈو قریشی ہیں، جاہر الحق ہیں، آمین جباری ہیں، سلمہ خاتون ہیں، نائمہ ارشاد ہیں، بی بی حاجرہ ہیں اور میرا شیخ ہیں، علی سیفی ہیں اور پائل ہیں، افرا فاطمہ ہیں، علمہ فاطمہ ہیں، ہارون احمد ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، شبانہ ہیں اور اس کے علاوہ فدا شاہ ہیں اور فیاض ہیں، فائزہ ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا اور آپ کی مکمل تربیت بھی کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا ثواب آپ کو عمر بھر ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں حصہ لیں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو ابھی سے شیئر کرنا شروع کر دیں تاکہ جس دن چاند نظر آئے ہر کوئی اس عمل کو بآسانی کے ساتھ کر سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔